أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. اس طرح ہم نے شیطان صفت انسانوں اور جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا، جو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتے رہتے. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، کہ جب پیغمبر ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو جو علم ان کے پاس تھا وہ اس پر اترانے لگے. محترم حاضرین، یہ دو آیت کریمہ حق اور باطل کو سمجھنے کے لیے واضح دلیل. پہلی یہ کہ انبیاء کا دشمن ہر شیطان صفت انسان اور جن کو بنایا گیا، تو حق جماعت کا دشمن بھی ہر شیطان صفت جن یا انس ہوگا. یہ بات اپنے ذہنوں میں اچھی طرح بٹھا لیجیے. اور پھر دوسری آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ جب انبیاء ان کے پاس کھلی نشانیاں لائے تو وہ اپنے علم پر اترانے لگے. یعنی اسلام دشمن لوگ، چاہے وہ جنوں میں سے ہو چاہے وہ انسانوں میں سے ہو، وہ دلائل سے لیس ہوں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ دلائل آپ ہی کے پاس ہیں ان کے پاس نہیں ہے، بلکہ ایسے دلائل ہوں گے کہ ان کے دلائل دیکھ کر آپ گچا کھا جائیں گے. اس لیے ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ دین کا علم سیکھے تاکہ ان شیطان صفت جنوں اور انسوں سے وہ مقابلہ کر سکے. اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر تمہارے پاس علم نہ ہو بدعتی سے بات کرنے کا تو تم بدعتی کے پاس مت بیٹھو، ورنہ کب وہ تمہیں اپنے دھوکے میں اپنی بدعت میں پھنسا دے گا، تمہیں علم نہیں ہوگا. تو بات چل رہی تھی تراویح کے مسئلے پر کہ 8 ہے یا 20. اس پر سب سے خاص بات جو موقف تھا ہمارا وہ جاننا ضروری. اگر یہ موقف آپ کو پتہ نہیں ہوگا تو آپ کے سامنے ایسے دلائل آئیں گے، ایسی دلیلیں آئیں گی کہ جسے دیکھ کر آپ 2 منٹ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے. یعنی ہمارے مخالفین اس طرح دلائل کو پیش کریں گے اور پیش کرتے ہیں کہ 8 رکعت جرم دکھے گا اور 8 رکعت پڑھنے والے مجرم ثابت ہوں گے. اور آپ دنیا میں حال دیکھ رہے ہیں کہ 8 رکعت کو جرم کہا جاتا ہے اور 8 رکعت پڑھنے والوں کو مجرم کہا جاتا ہے. اور ابھی تو حد ہو گئی، باقاعدہ سعودی گورنمنٹ کو لیٹر لکھ کر دھمکی دی گئی کہ بھائی تم نے یہ جو 20 رکعت بند کیے ہو اس کو چالو کرو، تم نے یہ جو 8 رکعت چالو کر دیے ہو 3 سال سے اس کو بند کرو. اگر یہ موقف آپ کو نہیں پتا ہوگا تو آپ ان کے دلائل کو سمجھ نہیں پائیں گے. ان کا دلائل کوئی حق نہیں ہے بلکہ مغالطہ ہوتا ہے، مغالطہ. اس تعلق سے سب سے پہلا مغالطہ کیا دیا جاتا ہے کہ 8 رکعت سنت نہیں ہے. پہلا مغالطہ. سنت کتنی ہے؟ 20. یعنی 8 سے زائد جتنی بھی سنت ہے وہ کتنی ہے؟ 20. یہ سب سے پہلا مغالطہ. بات ایسی نہیں ہے کہ 8 سے زیادہ امت نے پڑھی ہے، اس کی تعداد کوئی متعین نہیں ہے کہ 20 ہی پڑھی ہے. 12 پڑھی ہے، 16 پڑھی ہے، 20 پڑھی ہے، 24 پڑھی ہے، 36 رکعت تک ملتا ہے، 44 رکعت تک ملتا ہے. تو پہلا مغالطہ ان کا کیا ہوتا ہے کہ 8 سنت نہیں 20 ہے. اگر ہم اپنا موقف یہ نہیں رکھیں گے جو میں 3 دن سے بتا رہا ہوں تو ان کے دلائل کا جواب نہیں دے سکتے. مثال کے طور پر میں ان کا موقف پیش کرتا ہوں، میں ان کا دلائل پیش کرتا ہوں، آپ اپنے موقف سے اس کو رد کر کے بتائیں. یعنی ان کی جو دلیل آپ کے سامنے آئے گی نا وہ آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گی. لیکن سب سے پہلے یہ کہ ہمارا موقف ہے کیا تراویح کے مسئلے پر. کون بھائی بتائے گا؟ ماشاءاللہ، ویری گڈ. 8 رکعت سنت ہے، باقی مستحب نفل ہے، زیادہ اختیار کر سکتے. اب اس کی وضاحت کیجیے. میں نے اس کی وضاحت بھی بتایا تھا. ویری گڈ. اور آج چوتھا دن ہے، اس کی وضاحت معلوم ہونا چاہیے کہ امت نے
رکعتوں کی تعداد اس لیے بڑھائی کہ قیام کو چھوٹا کریں. اگر ہم رکعت کم کریں گے تو قیام نماز کا بڑا ہوگا، جس کی وجہ تھکان ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے. تو تھکان کو کم کرنے کے لیے کیا کیا گیا؟ رکعتوں کی تعداد بڑھائی گئی. تو جس کو جیسی آسانی لگی، جیسی سہولت لگی، اس نے وہ رکعتیں اختیار کیا. کسی نے 12، کسی نے 16، کسی نے 20، 24، 26، 36، 44 تک، یا کوئی ابھی 100 کر لے. یہ موقف آپ کو پتہ چل گیا، ورنہ اس سے پہلے آپ ان کے دلائل کا رد نہیں کر سکتے تھے. مثال کے طور پر اگر وہ آپ کو ایک حوالہ پیش کرے، اور یہ حوالہ کوئی معمولی نہیں، میں نے اس سے پہلے امام شافعی کا حوالہ دیا تھا، جسے سن کر آدمی تھوڑی دیر کے لیے سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ ہماری 8 رکعت تو غلط ہے. کیونکہ امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ میرے زمانے میں مکہ میں لوگ 20 پڑھتے تھے. اب یہ جملہ ہی سامنے آ جائے گا تو آدمی تھوڑی دیر کے لیے سوچتا ہے کہ جیسا لگ رہا ہے کہ امام شافعی 8 کا انکار کر رہے ہیں. امام شافعی وہاں کبھی 8 کا انکار نہیں کر رہے، اور نہ کسی اسلاف نے 8 کا انکار کیا ہے. یہاں تک کہ احناف کے بڑے بڑے علماء نے بھی 8 کا انکار نہیں کیا. ان کا بھی ایک قول ہے کہ 8 سنت ہے، اس سے زیادہ جو ہے مستحب ہے. تو امام نووی رحم اللہ علیہ 800 ہجری کے بہت بڑے امام ہیں، انہیں ہر کوئی مانتا ہے. دیوبندی بھی مانتا ہے، بریلوی بھی مانتا ہے، اہل حدیث بھی مانتے ہیں، کیونکہ مسلم کی شرح انہوں نے لکھی ہے، صحیح مسلم. آپ کیا کہتے ہیں کہ 20 رکعت پڑھنے پر امت کا اجماع ہے. 20 رکعت پڑھنے پر امت کا اجماع ہے. ایک امام شافعی ہے جو 2 ہجری کے ہیں، اور ایک امام نووی ہے جو 8ویں ہجری کے ہیں. تو اب یہ حوالہ دیکھنے کے بعد آدمی تھوڑی دیر کے لیے سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ 800 سال تک جتنے بڑے بڑے ائمہ ہیں وہ 20 رکعت ہی تو بول رہے ہیں، تو ہماری 8 کیا ہوئی؟ غلط ہو گئی. یہ حوالہ اگر آپ کے سامنے آ جائے تو آپ اس کا رد کیسے کریں گے؟ اس مسئلے میں جو لوگ ڈیبیٹ کرتے ہیں، جو گفتگو کرتے ہیں، وہ بھی اس حوالے کو سامنے آنے کے بعد 2 منٹ سوچنے پہ مجبور ہو گئے. ابھی چند دنوں میرے پاس ایک فون آیا، اور اس کی آڈیو ریکارڈنگ بھی آج کل میں آئے گی. اس میں یہی مسئلہ آیا کہ وہ بندہ پوری گفتگو میں ثابت قدم رہا، یہ حوالہ آنے کے بعد وہ ڈاماڈول ہو گیا. بولے امام نووی ایسی بات کیسے کیسے؟ معمولی شخصیت نہیں، معمولی شخصیت نہیں، لیکن باطل کے دلائل صرف دھوکہ ہوتے. امام نووی نے جو بات کہی ایک دم برحق، اس کا ہم انکار نہیں کرتے کہ 20 رکعت تراویح پر اجماع ہے، اس کا ہم انکار نہیں کرتے. لیکن اجماع کی 2 قسمیں. جیسے ہی اجماع کی بات آتی ہے، اور جیسے آپ مقلدین کو دیکھتے ہوں گے کہ جب ان سے کچھ ثابت نہیں ہوتا تو ان کے وہاں اجماع ہو جاتا ہے. بھائی تمہارے یہاں عورتیں سینے پہ ہاتھ باندھتی ہیں، مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے کیوں؟ بولے اجماع. کیا دلیل ہوتی ہے؟ حدیث ہے کوئی؟ نہیں. بولے اجماع. اب ان کی عام عوام کو معلوم نہیں ہوتا، اور اجماع لفظ بولتے کے ساتھ ہی ہم بھی اور وہ بھی کیا سمجھ لیتے ہیں کہ شرعی اجماع، شرعی اجماع. اجماع کی 2 قسمیں. ایک شرعی اجماع، جب وہ اجماع ہو جائے تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. جو اس کا انکار کرے گا اس کے ایمان میں کمی ہے، اس کے ایمان پر سوال کھڑا ہو جائے گا. یہاں تک کہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ایمان گیا، جو شرعی اجماع کا. اور ایک اجماع وہ ہوتا ہے جس میں امت کی اکثریت بتانا مقصود ہوتا ہے، کہ امت کے زیادہ لوگ جمع ہوئے، اکثریت، جسے ہم جمہور کہتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ کہ اس مسئلے میں جمہور اس طرف گئے، یعنی زیادہ علماء اس طرف گئے اور کم علماء اس طرف گئے. تو امام نووی نے جو بات کہی ہے وہ جمہور کے تعلق سے کہی ہے کہ امت کی زیادہ تعداد نے کس کو اختیار کیا؟ 20 کو. تو ہم اس کے انکاری نہیں. امام شافعی نے کیا کہا؟ مکہ والے کتنی پڑھتے تھے؟ 20. تو ہم اس کے انکاری ہیں کیا؟ مسئلہ 8 اور 20 کا ہے ہی نہیں. مسئلہ 20 اور 20 سے کم یا زیادہ کا ہے، 12 سے لے کے 44 تک، کہ ان رکعتوں میں امت نے کس کو اختیار کیا؟ تو کس کو اختیار کیا؟ 20 کو. تو ہم اس کے انکاری نہیں. لیکن کسی نے بھی 8 کو غلط بولتے ہوئے اختیار نہیں کیا.
وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے انہوں نے 20 کو اختیار کیا تو انہوں نے 8 کو غلط بولا، ایسا نہیں، بلکہ انہوں نے 20 کو اگر اختیار کیا ہے تو مستحب اور نفل سمجھ کے اختیار کیا ہے، نہ کہ 8 کے خلاف، کیونکہ 8 اس میں آ گئی. 8 کیا ہو گئی؟ اس میں آ گئی نا، کیا 8 نہیں ہے؟ بھلا نبی کا طریقہ جو ہو اور امتی کا طریقہ جو ہو، اس میں بہتر طریقہ کس کا ہے؟ 4 دن سے ہم یہ موقف بیان کر رہے ہیں کہ 8 سنت ہے، اس کے بعد سب مستحب ہے. مکہ والوں نے 20 پڑھی، مدینہ والوں نے 36 پڑھی، امام شافعی 20، امام نووی 20 نقل کر رہے ہیں، تو پھر ہم کیوں اختیار نہیں کر رہے؟ ہم 8 پہ کیوں جمے ہوئے ہیں؟ آپ کے ذہنوں میں بات آئی ہوگی، لیکن کسی نے پوچھنے کی زحمت نہیں کی. میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا 3 دن سے 4 دن سے کہ آپ اس پوائنٹ کو پکڑتے ہیں کہ نہیں. 8 سنت ہے، اس کے بعد زیادہ مستحب ہے، امت نے اختیار کیا، ہم کیوں اختیار نہیں کرتے؟ تو کیا جواب ہوگا؟ کون بھائی بتائے گا؟ ہاں یہ تو صحیح ہے. 20 اور 20 سے کم یا زیادہ امت نے اختیار کی، 36 بھی کی، ہم کیوں نہیں کرتے؟ نبی کی سنت مٹ جائے گی؟ نہیں، سنت تو نہیں مٹے گی، افضل غیر افضل. اور یہ اصولی بات ہے، اور یہ اصول ہر اہل حدیث کو معلوم ہونا چاہیے، ورنہ آپ کنفیوز رہیں گے. کوئی بھی آپ کے سامنے دلیل پیش کر دے گا تو کیا کرو گے؟ اور اسی پر سارا زور ہے. مقلدین یہ کیوں کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے 20 پڑھائی؟ وہ سارا زور حضرت عمر نے 20 پڑھائی پہ ہی دیتے ہیں. کیوں؟ 8 اور 20 کی بحث میں آپ نے دیکھے ہوگے مقلدین کا دعویٰ کیا ہے؟ حضرت عمر نے 20 پڑھائی، حضرت عمر نے 20 پڑھائی، حضرت عمر نے 20 پڑھائی. اگر وہ اس دعوے سے ہٹیں گے وہ دلیل نہیں بن سکتا. کیوں؟ کیونکہ نبی اور صحابہ کا عمل ہمارے لیے دلیل ہے، اس کے بعد امتیوں کا قول و فعل ہمارے لیے حجت نہیں ہے. کسی تبع تابعین نے کوئی بھی عمل کیا ہو، وہ عمل صحیح اس کے مطابق صحیح ہو سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن ہم اس کو دلیل نہیں بنائیں گے، ہم اس کو حجت نہیں بنائیں گے. کسی تابعین نے شعبان کی رات میں عبادت کی، شعبان کی آتی ہے نا فضیلت، وہ تابعین نے شعبان کی عبادت کی، رات بھر یا 3 رکعتیں پڑھی یا نماز پڑھی ہوگی، وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، وہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے. مقلدین جانتے ہیں کہ اگر حضرت عمر سے ہم ہٹے ہمارا بیڑا غرق، کیونکہ دلائل کی حیثیت کون سی چیز رکھتی ہے؟ نبی کا طریقہ اور صحابی کا طریقہ. تو ہم کیا بولتے ہیں کہ نبی اور صحابہ کے بعد لوگوں نے اس کی رکعات کی تعداد کو بڑھایا ہے، یعنی نبی اور صحابہ نے نہیں بڑھایا. تو جب انہوں نے 8 پڑھی ہے تو ہم بھی 8 پڑھیں گے. بھائی ہمارے لیے سنت کافی ہے. ایک آدمی رات بھر نفل نماز پڑھتا ہے اور ایک آدمی سنت کے مطابق 8 رکعت پڑھتا ہے، تو کون سی کافی ہوگی؟ سیدھی بات ہے، 2 رکعت سنت کے مطابق پڑھ لیا اس کے لیے کافی ہے. پوری رات پڑھتا رہے وہ اس کے لیے کافی نہیں ہوگی، لیکن نبی کا طریقہ جس میں آ گیا وہ ہمارے لیے کافی ہے. تو بات سمجھ میں آئی کہ ہم کیوں 8 پڑھتے ہیں اور 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے؟ کسی کو اشکال کوئی بات دماغ میں؟ کیا یہ بات صحیح ہے کہ ہم 8 پڑھتے ہیں 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے؟ ہم 8 ہی پڑھتے ہیں 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے، یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیے اس میں ہم ایک دم ڈر جاتے ہیں. 8 اور 20 کی بحث میں بہت ڈرے ہوئے رہتے ہیں، وہ 8 صحیح ہے 8 سے زیادہ سب غلط ہے، اور ہم 8 سے زیادہ پڑھتے ہی نہیں. پڑھتے ہیں ہم 8 سے زیادہ؟ نہیں 11 نہیں، 8 سے زیادہ ہم پڑھتے ہیں. کون بھائی بتائے گا کیسے پڑھتے ہیں؟
ابھی جو میں بات بتا رہا تھا 3 دن سے، اس پر کسی نے ابھی تک دلیل نہیں مانگا. وہ دلیل ہے کہ بھائی 8 سے زیادہ نفل و مستحب ہے امتیوں نے بڑھائی. تو آپ پوچھ سکتے ہیں نا امتیوں نے کیوں بڑھائی، اس کی دلیل کیا ہے ان کے پاس؟ کیا امتی آزاد ہے؟ تبع تابعین آزاد ہے، کوئی بھی عمل کرے؟ ان کے پاس بھی نبی اور صحابہ سے کوئی دلیل ہونا چاہیے نا. تو ان کے پاس کیا دلیل؟ تو ہم 8 ہی پڑھتے ہیں، 8 سے زیادہ پڑھتے ہیں. یعنی کسی نے 8 سے زیادہ پڑھی نہیں آج تک؟ پڑھے ہیں؟ ویری گڈ، صحیح پکڑے. پاک راتوں میں ایک ترویحہ بڑھا لیا جاتا ہے. صحابہ اکرام نے کیا کیا کہ پاک راتوں میں ایک ترویحہ بڑھایا. ایک ترویحہ کہتے ہیں 4 رکعت، ایک ترویحہ کہتے ہیں 4 کو، ترویحتین کہتے ہیں 2 کو، یعنی 8 رکعت. اور تراویح کہتے ہیں 8 کے بعد جتنی آدمی زیادہ پڑھے گا، 12 16 20 26 100 200 رکعت پڑھ لے، وہ سب کیا ہے؟ تراویح. تو آخری عشرے کی فضیلت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے. عبادت میں اللہ کے نبی کا اضافہ ہوتا تھا. تو کیا اضافہ ہوتا تھا؟ بھائی روزہ تو ایک دن کا ایک ہی ہوتا تھا، اور تراویح ایک دن کی ایک ہی ہوتی تھی. صحابہ کی بھی تو اضافہ کیا ہوتا تھا؟ تو صحابہ اکرام آخری عشرے میں ایک ترویحہ بڑھا لیا کرتے تھے، یعنی 4 رکعت. تو کتنی ہو گئی؟ 12. مکہ میں کیا ہوتا ہے، جو لوگ جاتے ہیں سعودی گئے ہیں وہ دیکھے ہوں گے نا، پہلے کیا ہوتا تھا؟ 10 رکعت ایک امام پڑھاتا تھا، یہ تو ایک امام 10 رکعت پڑھاتا تھا، 20 ہو گئی. آخری عشرے میں آدھی رات کو آ کر ایک امام واپس 10 پڑھاتا تھا، ہے نا وسیم بھائی؟ مکہ میں جاتے ہیں نا، دیکھتے ہیں نا. عمرہ حج کرنے جو لوگ گئے ہوں گے رمضان کے مہینے عمرہ کرنے، حج تو نہیں ہوتا عمرہ کرنے، انہوں نے غور کیے ہوں گے، اور نہیں تو ابھی غور کر لیں کہ وہ آخری عشرے میں کیا کرتے ہیں؟ ایک ترویحہ بڑھا لیتے ہیں. صحابہ اکرام نے بڑھا لیا. تو کتنی ہو گئی؟ 8 سے 12. تو ہمارا دعویٰ ثابت ہو گیا نا کہ 8 کے بعد 12 سے لے کر کوئی کتنی بڑھائے تو کیا ہے وہ؟ مستحب نفل. تو جب صحابہ اکرام نے 8 سے زیادہ بڑھا دی تو یہ دلیل بن گئی کہ اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق ہم اس کو بڑھا سکتے ہیں. لیکن صحابہ نے کب بڑھائی؟ آخری عشرے میں، پورا مہینہ نہیں بڑھائی. اب مقلدین کے پاس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، مکہ میں 20 ہوتی، مکہ میں 20 ہوتی، مکہ میں 20 ہوتی. ان سے پوچھا اچھا مکہ میں پورا مہینہ 20 ہوتی تو میں لا جواب. یہ جواب نہیں بنتا ان کے پاس. جب مکہ میں آخری عشرے میں 30 ہو رہی ہے تو یہ کیوں نہیں بولتے مکہ میں 30 ہو رہی ہے، مکہ میں 30 ہو رہی ہے، مکہ میں 30 ہو رہی ہے؟ بولنا چاہیے نا. تو مخالفین کے پاس جو دلائل ہوتے ہیں وہ بظاہر ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہوگا تو آپ اس سے دھوکہ اور مغالطہ کھا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس دین کا صحیح علم آ جائے گا تو ان کا مغالطہ دھوکہ آپ پر نہیں چلے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین کا صحیح علم سیکھنے کی نیک توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم ان باطل پرستوں کا دندان شکن جواب دے سکے اور مقابلہ کر سکے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر کوئی بھائی کو کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں.